الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا صدق الله مولانا العظيم۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، عزیز ساتھیوں، آج مسلمانوں کی تعداد دنیا میں بہت زیادہ ہے۔ مسلمانوں کی تعداد دنیا میں بہت زیادہ ہے۔ ایک وہ زمانہ تھا جب اصل یہ ہے کہ ہم لوگ اپنے اکابر صحابہ انبیاء کی تاریخ نہیں پڑھتے ہیں نہ سنتے ہیں۔ ابھی یہاں پہ کسی اور مقصد کے لیے بلایا جاتا تو مجموعہ اور زیادہ ہوتا، کیونکہ دین کی بات سننا ہے اور اس کا ہمارے اندر شوق نہیں ہے تو ہم جمع نہیں ہو پائے۔ تاریخ پڑھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو کتنی محنت و مشقت کے ساتھ امت تک پہنچایا۔ آپ دار ارقم میں جو صفا پہاڑی کی کوہ میں اس کے دامن میں حضرت زید بن الارقم کا گھر تھا، اس میں آپ جا کر کے صحابہ کو بلا کر کے وہاں صحابہ جاتے تھے اور ان کو دین سکھاتے تھے، چھپ کے دین سکھاتے تھے۔ آج تو آپ کو چھپنا نہیں ہے نا، آپ کہیں بھی عبادت کر سکتے ہیں۔ ایک وہ زمانہ تھا کہ مکہ کی جو لوگ تھے انہوں نے اللہ کے رسول سے فرمایا کہ ہمارا اگر آدمی مدینہ جائے تو آپ کو واپس کرنا ہے، اور آپ کا آدمی اگر مکہ آئے تو ہم واپس نہیں کریں گے۔ اسی پر حضرت عمر نے فرمایا، اے اللہ کے رسول آپ اتنا دب کیوں صلح کیوں کرتے ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ کی مصلحت اسی میں۔ ابو بکر کے پاس گیا، ابو بکر نے فرمایا نبی وہ ہے تم نہیں ہو۔ بہرحال پھر حضرت عمر نے اللہ کے رسول سے معافی بھی مانگی، مجھے معاف کر دیجیے، مجھ سے غلطی ہوگی۔ بہرحال نبی کا جو فیصلہ ہوتا ہے وہ بڑا عظیم فیصلہ ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ کیا اور اس درمیان ابھی عہد نامہ لکھا جا رہا تھا کہ ایک مسلمان صحابی جو مکہ میں زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے کسی طریقے سے چھوٹ کر کے آئے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول مجھے اپنے ساتھ لے لیجیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ابھی صلح نامہ میں عہد نہیں ہوا ہے، ان کو میرے ساتھ کر دیجیے، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا میرے ہی واسطے کر دیجیے میرے ساتھ، کہا کہ نہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جاؤ، اللہ حامی اور ناصر ہوگا، اللہ بہت جلد اچھا فیصلہ کرے۔ صلح ہو گئی۔ ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مکہ سے مدینہ تشریف لے گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو آدمی گئے کہ ہمارا ایک آدمی آپ کے یہاں آیا ہے، آپ اسے واپس کریے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس کر دیا، اور اس کے بعد راستے میں ایک واقعہ بھی پیش آیا۔ پھر وہ صحابی مدینہ آ گئے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بھائی جاؤ ورنہ تو معاملہ خراب ہو جائے گا، کیونکہ عہد ہو چکا، عہد نامہ لکھا جا چکا ہے۔ بہرحال وہ صحابی نہ مکہ گئے نہ مدینہ، جا کر کے دریا کے ساحل پر انہوں نے قیام کر لیا، اور جو بھی مسلمان ہوتا، جو بھی صحیح دین پر آتا، دریا کے کنارے ان کے ساتھ ہو لیتا تھا۔ اور جب مسلمان مضبوط ہونے لگے اپنے اسلام پر مکمل عمل کرنے کی وجہ سے، تو مکہ کے قریش سردار لوگوں نے خود اللہ کے رسول کے پاس پیغام بھیجا کہ ابو بشیر کو اپنے پاس بلا لیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جس وقت پیغام پہنچتا ہے، ابو بشیر اس وقت موت کے وقت ان کی روح پرواز کرنے والی تھی، اللہ کا رسول کا پیغام پڑھ رہے ہیں اور آنکھوں سے آنسو جاری ہے کہ میرے نبی کا پیغام آ رہا ہے، لیکن میرا آخری وقت چل رہا ہے، میں اللہ کے نبی کے پاس نہیں پہنچ پاتا ہوں۔ اور اسی درمیان آپ کی وفات ہو جاتی ہے۔ پھر بہرحال ان کے ساتھ جو بھی صحابی تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ گئے۔ صحابہ نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، کیوں اس لیے کہ ہم تک دین پہنچ جائے۔ صحابہ چاہتے تو اپنی جان خود محفوظ رکھتے، ان کو کیا ضرورت تھی اپنی بیویوں کو بیوہ کرنے کی، اپنے بچوں کو یتیم کرنے کی؟ صحابہ کو کیا پڑی تھی اور اپنے جسموں سے خون بہانے کی، اپنی گردنیں کٹانے کی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام لے کر کے آئے تھے، صحابہ نے اس پیغام کو امت کے آخری فرد تک پہنچانے کے لیے اپنے تن من دھن ساری چیزوں کی بازی لگا دی، کسی چیز کی فکر نہیں تھی، بس ان کو ایک فکر تھی، میرے نبی جو پیغام لے کر کے آیا ہے، میرے اللہ کا جو پیغام ہے وہ اللہ کے ہر بندوں تک پہنچ جائے۔
صحابہ نے بڑی مشقت کی. اور آپ نے حضرت بلال کا بھی واقعہ سنا ہوگا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ کے اندر امیہ ابن خلف وہ گرم ریتوں پر لٹاتا تھا. وہاں کی دھوپ جو دیکھا ہوگا اس کو معلوم ہوگا کہ دھوپ کتنی سخت ہوتی ہے, اور اس گرم ریت پر لٹا کر کے اتنا بڑا پتھر رکھ دیتا تھا کہ حضرت بلال حرکت نہ کر سکے. کیوں؟ آج تو آپ کو یہ نہیں کہا جاتا کہ آپ مسجد میں جاؤ گے تو آپ کو ریت پہ لٹایا جائے گا. خباب ابن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو جو تکلیفیں دی گئی, ایک مرتبہ حضرت عمر امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا, خباب ذرا مجھے بتاؤ اسلام جب تم لائے تھے ابتدائی اسلام میں جو تمہیں تکلیفیں دی جاتی تھی اس کے کچھ واقعات مجھے بتاؤ. حضرت خباب نے بڑے درد بھرے الفاظ میں فرمایا کہ امیر المؤمنین سارے واقعات کو چھوڑیے, ایک چھوٹا سا واقعہ میری زندگی کا یہ ہے کہ مجھے میرے واسطے آگ بنائی جاتی تھی, آگ کے انگارے بنائے جاتے تھے, اور مجھے ان آگ کے انگاروں پر کھینچا جاتا تھا. یہی نہیں, وہ آگ کے انگارے میرے جسموں سے نکلنے والے زخم سے جو خون اور پانی ہوتا تھا اس سے وہ آگ بجھ جائے گا. آپ کو تو آگ پہ نہیں لٹایا جا رہا ہے نا, ہمیں تو زنجیروں میں نہیں جکڑا جا رہا ہے نا, ہمیں تو تختہ دار پر نہیں لٹکایا جا رہا ہے نا. مسلمانوں یاد رکھو, آج چھوٹ دی گئی ہے, اللہ نے آزادی دی ہے, کھل کر کے نماز پڑھ سکتے ہو, کھل کر کے تلاوت کر سکتے ہو, کھل کر کے اپنے اسلام کو ظاہر کر سکتے ہو. اللہ کے رسول کا یہ بھی پیغام ہے, بدأ الاسلام غریبا وسیعود غریبا فطوبی للغرباء. کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو مسجد جانے سے روک دیا جائے, کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر ظاہر ہو جائے کہ آپ مسلمان ہیں تو آپ کی گردنیں مار دی جائیں, کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اللہ کو ایک اللہ کہیں اور آپ کے سینوں پر بڑا سا پتھر رکھ دیا جائے, کہیں ایسا نہ ہو آپ اپنے اسلام کو ظاہر کریں اور آپ کو آپ کے انگاروں پر کھینچا جائے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اس وقت کے آنے سے پہلے اپنے ایمان کو مضبوط کر لیجئے. ایک مثال دیتا ہوں چھوٹی سی. ابھی یہاں پر 3-4 فوجی آ جائے اپنے ڈریس میں تو آپ لوگ دیکھنے لگے کوئی آ گیا, ایک طرح کی دہشت ہوتی ہے کہ لگتا ہے کچھ معاملہ ہو گیا کیا. وہی ہزاروں فوجی آپ سادے ڈریس میں آ جائے تو کچھ فرق نہیں پڑتا. مسلمان جب اپنے اسلامی لباس میں ہوتا ہے تو غیروں کے قلوب میں اللہ اس کا روپ ڈال دیتا ہے, اور ہم اور آپ جب غیر کے لباس میں ہوں گے تو ہمارے قلوب میں اللہ غیروں کا روپ ڈال دیتا ہے. کل مسلمان بہت تھوڑے تھے لیکن ظالم حکمرانوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتے تھے, لیکن آج مسلمانوں کی تعداد کتنی زیادہ ہے, سب کے سب سر جھکائے سر چھپائے چلتے نہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ یاد رکھیے, ہمیشہ اسلامی لباس میں رہیے, اسلامی طرز پر چلیے. آج ہمارے چہروں پر داڑھی نہیں, ہمارے جسم پر نبی کا لباس نہیں. آپ کو معلوم ہے, آپ نے تاریخ سنی, آپ نے تاریخ پڑھی, آپ پڑھی, آپ کو پڑھنا نہیں آتا ہے. آپ امام صاحب سے کہیے کہ ہمیں اپنے اکابر کی, انبیاء کی اور انبیاء کے ساتھ جو واقعات پیش ہوئے ہیں اور انبیاء نے دین کو کیسے پھیلایا ہے, ان کے ساتھ انہوں نے کتنی مشقتیں برداشت کی, ان کے واقعات امام صاحب سے کہیے تھوڑا تھوڑا پڑھ کر کے سنایا. ایمان جاگے گا, ایمان کی حرارت بڑھے گی, ایمان گرم ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب طائف جاتے ہیں, 120 کلومیٹر ہے مکہ سے طائف کیا, آپ وہاں پر جاتے ہیں, کیوں جاتے ہیں؟ نبی ہے نا بھائی, اللہ تعالیٰ چاہتا تو تخت سلیمانی عطا کرتا. آپ ہواؤں میں تیرتے ہوئے جاتے, بادشاہوں سے آپ ٹکراتے, آپ کہتے اسلام لاؤ ورنہ تمہاری گردنیں مار دی جائیں گے. نہیں, لیکن یہ دنیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گئے, چل کر کے گئے, اور اسلام کے لیے جب کہا کہ مسلمان ہو جاؤ تو 3 بھائی تھے. ایک نے کہا کہ اللہ کو تم ہی ملے تھے نبی بنانے کے لیے, دوسرے نے بھی کچھ جواب دیا, تیسرے نے کہا کہ میں کچھ نہیں کہوں, اگر آپ نبی ہوں گے تو یہ میرے لیے خطرہ ہے, اگر نبی نہیں ہے تو میں ایسے آدمی کی تائید کرنا نہیں چاہتا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے نکلے تو وہاں کے سرداروں نے, صنادید نے اب بچوں کو پیچھے سے لگا دیا کہ یہ پاگل ہے, مجنون ہے, ساحر, جادوگر ہے, انہیں پتھر مارو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارے گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قریش کی ہی ایک بات
بعد میں آپ طائف کی آبادی سے نکلنے کے بعد آپ وہاں تشریف لے گئے. اس باغ میں شیبہ اور عتبہ تھے، وہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے، لیکن آپ کا زخم دیکھ کر کے، آپ کی تکلیف دیکھ کر کے کہ معصوم سا نبی 40 سال تک جس کی زندگی پر کسی نے انگلی اٹھا کر کے نہیں دیکھا. ہرقل نے بھی حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب وہ اسلام نہیں لائے تھے یہی پوچھا تھا کہ کیا تم نے اپنی زندگی میں کبھی اس کو جھوٹ سے متہم کیا، کبھی جھوٹا پایا، کبھی جھوٹ بولتے ہوئے پایا؟ ابو سفیان نے کہا کہ نہیں، اپنی زندگی میں ہم نے کبھی جھوٹ بولتے نہیں پایا. تو ساری چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسلم تھی، لیکن وہ باطل معبودوں کو انکار کرتے تھے اور کہتے تھے کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو. تو شیبہ اور عتبہ کافر اور مشرک ہونے کے باوجود، اللہ کے نبی کے دشمن ہونے کے باوجود، ان کو دیکھ کر کے طرز آ گیا اور انگور کا گوشہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا. ظالم بھی دیکھ کے ترس کھا جاتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہاڑوں پر معمور فرشتہ بھی حاضر ہو گیا. فرمایا اللہ کے رسول اگر آپ اجازت دیں تو میں دونوں پہاڑوں کو ملا دوں، یہ پتیاں ختم ہو جائیں، مٹ جائیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون، اللہ یہ میری قوم ہے، ہدایت دے دے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے یہ مسلمان نہ لائیں، ان کی آل اولاد میں سے کوئی مسلمان نہیں اسلام لے کر کے آئے. تم میرے بھائیوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی آیت تلاوت کی، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، سب ایک اللہ کے بندے ہو، ایک اللہ کی سچی پکی عبادت کرو، تمہیں کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے. مسلمان اگر آج اپنے مذہب پر مکمل اتر جائے، کھڑا اتر جائے، تو آج دنیا کی کوئی بھی طاقت نگاہ اٹھا کر کے نہیں دیکھتی. آج لوگ کہتے ہیں کہ ہندوستان کے بادشاہوں نے کافروں پر اور ہندوؤں پر ظلم کیا ہے، جبرن ان کو مسلمان بنایا ہے. قسم کھا کے کہتا ہوں اگر بادشاہوں نے جبرن مسلمان بنایا ہوتا تو ہندوستان میں کسی غیر مسلم کا نام نہیں. آج پورے ہندوستان میں کوئی ہندو نہیں ہوتا، ہندو مذہب کا ماننے والا نہیں ہوتا. ہندوستان میں 800 سال تقریباً اسلامی حکومت نے مسلمانوں نے حکومت کی، لیکن ظلم نہیں کیا ہے. اگر زبردستی مسلمان بناتے تو آج کسی کا نام و نشان نہیں ہوتا. میرے ایمان والے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کے سچے پکے بندے ہو کر کے زندگی گزاریے، اسلامی لباس میں رہیے، اسلامی شعار کو اختیار کیجیے، چہرے پر داڑھی رکھیے. 10-20 مسلمان اگر سچے اور پکے اسلامی شکل میں نکل جائیں تو غیروں پر اس کا روح پڑتا ہے. ایسا کر کے دیکھیے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچا اور پکا مسلمان بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.